اچھا، گور صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکرز جو ہیں ان کو کافی امید بھی دلاتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کافی کچھ گور صاحب کی امید افزا سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. ذرا دیکھیے کیا کہتے رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے. چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہے، کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں. اور پھر جب گور خان صاحب جو ہیں وہ ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے امید ظاہر کی تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا کوئی سوال پوچھیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو کچھ پتہ رہا کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں پہلے انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ گور صاحب نے کہا. ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. اچھا گور خان صاحب، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی رہا ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو امید بھی دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پبلکلی وہ آپ کو کوشچن کرتی ہیں کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے. تو ذرا میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں تو بتائیں ذرا آپ پبلک کو کہ علیمہ خان صاحبہ آپ سے کیا پوچھتی رہتی ہیں ہر وقت. پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب جو آپ نے پہلے 3 میرے کلپس چلوائے وہ سارے 2024 کے ہیں اور ہم بڑے آپٹیمسٹک تھے اور میں ہمیشہ کاشیسلی آپٹیمسٹک رہا ہوں اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے سارے کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آزاد منش انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے سامنے ہمارے کیسز لگ گئے تو وہ خان صاحب رہا ہوں گے، وہ ایکوٹ ہوں گے. بشرا بی بی کا کیس دیکھے وہ جیل میں ہے، جنوری سے وہ جیل میں رہے لیکن اس کے خلاف الزام لگا ہوا ایڈنگ اینڈ ایبٹنگ کی جس کی گواہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہاؤس وائف کو آپ نے کنوکٹ کر کے رکھا ہے. اس لیے تو وہ ہمیں آپٹیمسٹک تو ہر صورت ہونا چاہیے تھا اور میں نے کہا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو اس طرح ہے. جہاں تک علیمہ باجی ذکر کر رہی ہے جس کا آپ نے کلپ دکھایا ہے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ عید والے دن کا تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی اور پتہ نہیں وہ کیوں اس کو ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. میں چیف جسٹس صاحب کی طرف گیا ہوا تھا پہلی مرتبہ جب ہم چلے گئے تو ڈیٹیں نہیں لگ رہی تھی. پھر ہم نے ڈیٹ کے لیے ریکویسٹ کی اور یہ 5 تاریخ کی ڈیٹ ہم عید سے پہلے لینا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ چھٹیوں سے پہلے بھی ہمیں ایک ڈیٹ سنوائی ہو جائے. پراسیکیوشن کی طرف آیا تو میں نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا وہ میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ رہا ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا ایز اے وکیل تو ایز اے وکیل بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ رہا ہوتے ہیں. اس کے ریزن یہی ہے کہ اس میں بحث ہوگی، پراسیکیوشن آئے گا تو پھر ہی رہا ہوں گے. اس لیے انہوں نے اس کو میرا خیال اس سے یہ انداز میں لیکن کئی دفعہ آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی بحث ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کے اندر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے. تو آپ بینگ پارٹی چیئرمین جو ہے وہ ایک ایسے لیڈر کی پارٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں جو کہتا تھا کہ پاکستان میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، یعنی کہ تمام پارٹیاں جو ہیں اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہ واحد پارٹی ہے جس میں ایک خاندان کے ہاتھ میں پارٹی نہیں ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی پریزنر بن گئے. میر صاحب خان صاحب کی فیملی کے ہر بندے کا ہمیں بڑی عزت ہے اور ہم عزت کرتے رہیں گے. خان صاحب کے ہم سب پہ بڑے احسانات ہیں اور جیل میں اس قوم اور ملک کے لیے اونلی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں موروثی نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے فیصلے ضرور ہے وہ ہو جاتے ہیں، ان کا پرسیپشن ایسا ہی ڈیولپڈ ہو جاتا ہے کہ یہ موروثیت کے ہیں یا اس پہ فیصلے کے پیچھے کس کا زیادہ تر ہاتھ ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہو وہ پولیٹیکل کمیٹی ریکمنڈ کرتی ہے لیکن فیصلے 99.9% فیصلے سارے خان صاحب نے خود کیے. اور میں نے لوگوں کو ہمیشہ یہ مثال رکھا ہے جب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوسیشن میں بیٹھے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ ان رائٹنگ ہمیں ڈیمانڈ دے دے تو عمر صاحب نے اس وقت ان کو کہا کہ ہم خان صاحب سے پوچھ کے کریں گے. تو اگر ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ فارم میں تب دیتے ہیں جب خان صاحب سے پوچھ کے دیتے ہیں تو باقی فیصلے ہم کیسے کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس کو مس کنسیو کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بندہ اپنی کسی ول کو انفورس کر رہا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. سم ٹائم یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، لوگ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے علیمہ باجی کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی فیصلوں میں انوالو نہیں ہوتی.
نہ کبھی وہ انوالو ہوئی ہے کسی پولیٹیکل کمیٹی میں، کور کمیٹی جب وہ یہ کہتی فیصلوں میں. ہے جب وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں یہ ان کا ایک اوپینین تھا. میں بھی جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور بڑی دکھی سچویشن میں دی، مجھے بھی اس سے بڑا افسوس ہوا تھا کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ دکھی ہے. خان صاحب ہمارے لیڈر ہے، لیکن میں آپ کو کہوں خان صاحب کی، میر صاحب دنیا کی تاریخ کو ان کو مائنس نہیں کر سکتی. خان صاحب تھے، خان صاحب ہے اور انشاءاللہ رہیں گے، وہ لیڈر تھے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہوا میں تو نہیں نہ دے دی. نہیں، انہوں نے ان کا یہ کہا، اس کی بنیاد تھی کہ عمران خان نے کہا کہ بجٹ پاس نہ کریں اور بجٹ پاس نہ کریں. ہو گیا. بجٹ پاس ہو گیا تو پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ نے اس کو مائنس. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سازش کو دیکھو، وہ باقی اگر ایک دو دن کے لیے لیٹ ہو جاتا تو کوئی اور جا کے مل جاتا، لیکن یہ ایک پرسیپشن تھی کہ اگر بجٹ یہ پروسیس نہ بھی کرتے، کچھ اور ہو جاتا تو لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید اس کے بعد ہی ملاقات نہ ہوئی، تو لوگ ایک وہ آگے پریزیوم کر رہے تھے. تو فائنانس بل کے حد تک وہ انہوں نے چلایا تھا، باقی سپلیمنٹری گرانٹس تھی تو اس لیے وہ نہیں پروسیس ہوا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کچھ ہوگا، وہی ہوگا جو خان صاحب کی ہدایات ہیں. اب میں گور صاحب ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں. آج بھی آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ آپ کو شکایت کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں سے کہا کہ فلاں فلاں کا فون بلاک کر دو، ان سے انسٹرکشن نہ لو، لیکن وہ انسٹرکشن تو پھر بھی آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے نام نہیں لیا، اگر میں نام لوں تو آپ مجھے روک نہیں سکتے. نہیں، آپ بنائے بھی نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا. کچھ سر میر صاحب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ فیصلے چینج کرنے ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے اس چیز کا بڑا قائل رہا ہوں. پالیٹکس میں میرا تھوڑا تجربہ، زیادہ تجربہ. ایک بیانیہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کی ہسٹری دیکھو، لوگ چینج کرتے رہتے ہیں اور سم ٹائم لوگوں سے ہاتھ میں لانا پڑتا ہے، کوئی انسٹرکشنز لینی پڑتی ہے، کچھ ایسے ہدایات آ جاتے ہیں جس پہ وہ ہے. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر ہدایات کہیں سے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موروثیت کے زمرے میں وہ آتی ہے. اب یہ بتائیں کہ آج بھی آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ آپ کو بھی شکایت کر رہے تھے، ہمیں بھی کچھ پتہ چلا ہے. کیا پرابلمز، بہت پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ایم این ایز کے، تو کیا اتنا پریشر کیوں ہے ان پہ؟ دیکھیں جی، ایم این ایز کا نہیں میر صاحب کے ان پہ اکیلے میں پریشر، یہ بڑے عرصہ سے ہیں. لیکن ہمیں جس سسٹم سے شکوہ شکایت ہے، میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں کہ یہ ہم پولیٹیکل اپرٹائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کی وجود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی میجارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ایسی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ آپ ڈائلوٹ کرتے جائیں، تو یہ پولیٹیکل اپرٹائڈ ہے. یہ میں میکسیمم میں یہ کہوں گا، اگر میں نہ کہوں کہ یہ کرمنل ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے ملک اور قوم اور جمہوریت کے لیے آپ خیر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ نے ہماری 26 ایم پی ایس کو سسپینڈ بھی کر دیا، اور وہ بھی 15 سیشنز کے لیے، وچ مینز اے ہول ایئر. اور پھر غیر قانونی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریفرنسز بھیج دوں گا، تو اس کو دیکھے. پھر آپ نے پہلے 3 ایم این ایز جو جیتے ہوئے تھے، 4,000 ان کے انویلڈ ووٹ تھے، آپ نے 4,000 کے انویلڈ ووٹ کو 21,000 اور 23,000 کر لیا. 3 ایم این اے جس میں احسان ورک، بلال، اعجاز اور رانا صاحب شامل تھے، وہ پھر آپ نے 3 سیٹیں وہ لے لی. اس کے بعد آپ نے ہمارے 3 ایم این ایز کے خلاف ریفرنسز فائل کیے، عمر ایوب خان صاحب، سہیل اور جمشید دستی کے خلاف. پھر آپ نے ہمارے ایک ایم این اے لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا. پھر 32 ہمارے 52 پارلیمنٹیرین اور بھی ہے، ان کے خلاف دن رات آپ ٹرائل چلا رہے ہیں. آج بھی مجھے بڑا تعجب ہے جی کہ وہ 8 بجے 9 بجے تک آپ بیٹھے اور چلا رہے ہیں. اس لیے میں نے جو پریس کانفرنس کی تو میں نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے. میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نیلم صاحبہ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے عدلیہ، لوور عدلیہ کو آپ نے سپروائز کرنا ہے. 9 بجے تک آپ ٹرائل کرائیں. اگر پہلے ہوئی ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن ابھی اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہے. اگر آپ ہمارے اتنے ساروں کو وہ کر دیں، آپ نے جو ہے 26ویں ترمیم میں ہمارے 5 کو اپنے پاس رکھا، 4 سے آپ نے ووٹیں لے لی، اس سے ملک قوم کا فائدہ نہیں ہوگا. سو بہت ہو گیا، آپ نے ریزرو سیٹیں بھی لے لی ہیں، سب کچھ چلا گیا. سو ویئر ول وی اینڈ اپ؟ اگر ہم نے اس کو پرپورٹڈ ڈیموکریسی کا بھی نام دینا ہے تو پرپورٹڈ ڈیموکریسی میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. سو انف از انف.